مسجد نبوی کے اندر آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر آخری نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر آخری نماز مسجد نبوی میں پڑھی ہے۔ ابو بکر صدیق پیغمبر کی جو نماز کو دیکھ رہے تھے، کوئی اور دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا۔ آئیے ابو بکر صدیق نے کیا کہا ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ابو اسماعیل محمد ابن اسماعیل السلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اپنے استاد محمد ابو النعمان محمد بن فضیل رحمہ اللہ کے پیچھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ۔ میں نے اپنے استاد کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، میرے استاد محمد بن فضیل نے نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع الیدین کیا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا یہ عمل کہاں سے لائے؟ استاد نے بتایا صلیت خلف ایوب السختیانی، میں نے اپنے استاد ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی۔ میں نے ان سے پوچھا، ایوب السختیانی نے رحمہ اللہ مجھے بتایا صلیت خلف عطاء ابن ابی رباح، میں نے اپنے استاد اور وہ استاد جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عظیم ترین استاد ہیں عطاء ابن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی ان تینوں مقامات پر رفع الیدین کیا۔ عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، صحابی رسول نواسہ ابی بکر صدیق عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے پیچھے انہوں نے بھی نماز شروع کرتے ہوئے رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تینوں مقامات پر رفع الیدین کیا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اپنے نانا صحابی رسول ابو بکر صدیق کے پیچھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے نماز شروع کرتے ہوئے رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تینوں مقامات پر رفع الیدین کیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ، میں نے نماز پڑھی ہے آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کے پیچھے، آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ امام بیہقی کہتے ہیں اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اور کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے اس حدیث پر کلام کی ہو۔ حدیث بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، عمل بھی تواتر کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ سب نے پیغمبر کی آخری نماز یہی ذکر کی ہے کہ آپ نے آخری نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے، پیغمبر کی آخری نمازیں ہیں۔ کیوں؟ مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھی ہے، آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق تھے، اس کے بعد جو 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پڑھائی ہیں، وہ 17 نمازیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں پڑھی ہیں۔ جائیے اس کو اگر منسوخ کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ سے روایت لائیں یا نبی کی کسی اور بیوی سے روایت لائیں کہ آپ کے گھر میں رہتے ہوئے، آپ کے حجرے میں رہتے ہوئے، بیماری کے عالم میں پیغمبر نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی ہے۔ آج سے رفع الیدین چھوڑ دوں گا، ورنہ جائیے جو میں نے حوالہ دیا ہے اسی حوالے میں بھی صدیقہ کائنات سید عائشہ بھی فرما رہی ہے کہ نبی نے نماز پڑھی ہے رفع الیدین کے ساتھ، اس لیے پیغمبر کی سنت ہے، اسے مانیے۔ پیغمبر کی سنت کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو اپنے تمام تر اعمال پیغمبر کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔